السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی بچوں کی تربیت کی۔ اس میں بیٹی اور بیٹا دونوں ہی شامل ہیں، صرف بیٹی نہیں بیٹا بھی۔ تو بعض مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہماری بیٹی ہمارا کہنا نہیں مانتی، تو وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، تو بات بات پہ ہمیں آگے سے بدتمیز بولتے ہیں بچے۔ تو سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے ان کی تربیت کی ہے؟ تربیت سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم یہ سکھاتے نہیں ہیں کہ آپ نے اپنے کپڑے یہاں نہیں رکھنے وہاں رکھنے ہیں، اپنے جوتے آپ نے یہاں نہیں اتارنے وہاں اتارنے ہیں۔ تو ان کو کہا جائے کہ یہ جوتا یہ کپڑا آپ نے اپنی جگہ پہ رکھنے ہیں۔ شروع سے ہم ان کو اپنے کاموں کے ساتھ لگاتے نہیں ہیں، اور ایسی مائیں جو گھر کام کرتی ہیں تو وہ عموماً تھک جاتی ہیں، سارا دن کام کرتی ہیں، پھر بچے اسکول سے آتے ہیں، ان کے کپڑے ان کے جوتے خود سمیٹنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا ایک تو گھر کا برڈن ہوتا ہے، تو دوسرا وہ بچوں کا کپڑے سنبھالنا ان کے لیے ایک ایکسٹرا چیز ہو جاتی ہے۔ خامد کے کام کرنا، خامد کو بھی چاہیے کہ اپنے کام خود کریں، تھوڑے بہت تو کریں نا، اپنے کپڑے ایک جگہ پہ رکھ لیں، اپنے گندے کپڑے ٹوکری میں رکھ لیں، یا واشنگ مشین میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بیوی کے لیے سارا برڈن بنا کے رکھنا، پھر اسے کہنا کہ یہ چڑچڑی ہے، پھر یہ کہنا کہ بات بات پہ غصہ کرتی ہے یا بات بات پہ لڑتی ہے، تو وہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے ایک عورت؟ نہیں برداشت کر سکتی، کیونکہ شروع سے ہمیں تربیت یہی دی جاتی ہے کہ عورت نہیں کرنا ہے، عورت نے بھائی کا کرنا ہے، عورت نے باپ کا کرنا ہے، عورت نے اپنے گھر کی صفائیاں بھی کرنی ہیں، کچن کا بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو اب وہ مشین کی بنی ہوئی تو نہیں ہے، مشین تو نہیں ہے کہ اس نے سارے کام چٹاپٹ کر لینے ہیں۔ تو اس میں تربیت مرد کی بھی ہونی چاہیے کہ شروع سے ہی انہیں عادت ڈالی جائے کہ آپ نے شوز اتارنے ہیں، اور اپنے جو موزے ہیں وہ بھی اتارنے ہیں، تو اپنے جوتوں کے اندر رکھنے ہیں، اپنے کپڑے آپ نے اتارنے ہیں، اپنے جو دھونے والے ہیں وہ آپ نے واشنگ مشین میں ڈالنے ہیں یا ٹوکری میں ڈالنے ہیں، جس میں آپ رکھتی ہیں اس میں ڈالنے ہیں۔ اور آپ کی جو بیٹی ہے، بیٹی کو بھی آپ نے تربیت دینی ہے، اگر وہ آپ کے تھوڑے بہت جتنے کام میں ہاتھ بٹا سکتی ہے وہ تو کر سکتی ہے نا، تو انہیں کیا کرنے دیا کرے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، اچھا میری بیٹی چھوٹی ہے، اچھا تو میں اب اس چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے کام کرواؤں، اچھا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے بیٹی کو ابھی سے کاموں پہ لگا دیا ہے، ہائے میری چھوٹی سی بیٹی ہے۔ وہی بیٹی جب بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ عادتیں بگڑ گئی ہوتی ہیں، اور پھر آپ خود شور مچانا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ میرا کہنا نہیں مانتے۔ آپ نے جب اس کو کھانا کھلانا ہے تو موبائل رکھنا ہے، آپ نے چپ کروانا ہے تو موبائل دکھانا ہے۔ آپ نے بچپن سے خود سے ہی موبائل پکڑنا آپ نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ بچوں کو بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ اس نے چپ کرے، چلو میرا جان چھوٹی رہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ کم از کم جو گھر کے کام ہیں چھوٹے موٹے وہ تو اپنے بچوں کو ساتھ ملا لیں، بیٹا ہے تو بیٹے کو ملا لیں، بیٹی ہے تو بیٹی کو ملا لیں ساتھ، تو ان کو وہ عادت بن جائے گی۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے جیسے بچی بڑی ہوتی ہے یا بچہ بڑا ہوتا ہے، اگر آپ کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس بہت ہیں، تو آپ بچیوں کو ڈھانپ کے رکھا کریں۔ بعض بچیاں میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے پیمپر پہنے ہوئے پورے گھر میں راؤنڈ لگا رہی ہیں، بچے نے پیمپر پہنا ہوا ہے وہ پورے گھر میں راؤنڈ لگا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے کپڑے پہنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو شو تو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کے بابا کے سامنے، اس کے چچا کے سامنے، اس کے دادا کے سامنے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، تو اس سسٹم سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہم جتنے بھی امیر ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نعمتیں ہر چیز آ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کپڑے اتار کے پھینک دیں۔ آپ نے مڈل فیملی میں دیکھا ہوگا مڈل فیملی میں کہ ان کی بچیوں کے ان کے بچوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں، وہ کبھی
नंगे सर, हाफ बाजू या छोटी छोटी स्कर्टियों में नहीं आते। अब आप बड़े घरों में जाएंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कों ने भी छोटे छोटे अंडरवेयर पहने हुए होते हैं और जनाब बाहर फिर रहे होते हैं गलियों में। उन्हें कोई परवाह ही नहीं होती कि शर्म हया क्या चीज़ होती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो बाज़ घरों में कुरान पाक भी पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हमने उससे तरबियत नहीं लेनी। कोई अगर उन्हें कह दे कि आप ऐसा कर लें वैसा कर लें, तो वो कहते हैं कि आप हमारे घरेलू मामलात में इंटरफेयर करती हैं। बात इंटरफेयर की नहीं होती, बात होती है तरबियत की। असल में हमने घरों में कुरान पाक को पढ़ाना शुरू किया है। तो पहले एक मदरसे होते थे जहाँ पे बच्चे और बच्चियों की तरबियत होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लोग अपने घरों में बुलाते हैं और फिर पढ़ने का क्या सिस्टम है जी, घर से अपने बेड से उठ के हमने पढ़ने के लिए नहीं आना, जहाँ तक हो सकता है उसको इंतज़ार करवाना, या फिर धूप में इतने गर्मी में या सर्दी में वो चल के घर आएगा तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती। बाहर से ही खड़ा रखा जाता है और फिर ये भी नहीं कहा जाता कि आप थके हुए आए हैं तो आपको हम कोई पानी पिला दें, आप हमको पूछें। ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं कहती हूँ जहाँ तरबियत की बात है ना, हमारे में बहुत सी खामी है। अगर हम ये अपनी खामियां दूर कर लें ना, तो हम कई चीज़ों से बच सकते हैं। ना हमें बच्चों के ऊपर चीखना पड़े, ना चिल्लाना पड़े कि हमने तो तरबियत ही उनकी ऐसी कर दी है। फिर बाज़ जो होते हैं जोड़े, यानी मियाँ बीवी, वो आपस में ऐसी बातें करते हैं कि तुम्हारी नानों ने ऐसा किया, तुम्हारी दादों ने ऐसा किया, तुम्हारे नाना ने ऐसा किया, तुम्हारी दादी ने ऐसा, दादे ने ऐसा किया, चाचे ने ऐसा किया। तो वो उनके जहन, वो उनको तो पता नहीं चल रहा होता कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो वो जब बातें उनके बच्चे भी सुन रहे होते हैं। आजकल के बच्चे को आप ऐसे लाइटली ना लें, क्योंकि वो बच्चे बहुत होशियार है माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी एक्स्ट्रा ही कोई अल्लाह ने कोई जहन बनाया हुआ है। तो वो पास बैठ के तो उनकी सारी बातें नोट कर रहे होते हैं। तो फिर जब कोई बात लीक होती है तो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, उस बच्चे को मार करना कूटना शुरू हो जाते हैं कि तुमने ऐसी बात क्यों की, आइंदा की तो देखना ये होगा वो होगा। तो फिर वो अपनी तरफ तवज्जो दें कि हमने क्या किया है, हम कैसी बातें कर रहे हैं। हम जो अपने अंदर अपनी जो खामियां हैं वो सब हम बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और फिर जब बच्चे का हम रिएक्शन देखते हैं तो फिर हमें तकलीफ़ होती है कि इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कह दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों को ख़ुद को ठीक करें, फिर बच्चे भी ठीक होंगे। आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे पानी पिलाओ, मैं थकी हूँ, मेरा एहसास कर लो। तो वो एहसास तभी करेंगे ना जब आपने उनको तरबियत दी होगी। जज़ाकल्लाह खैर, इस पे ज़रूर सोचिएगा।